اسی طرح سے علماء یہ کہتے ہیں کہ 3 چیزیں جو ہیں وہ سود کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہیں. ایک تو بے روزگاری بڑھتی ہے، دوسرا انفلیشن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور اس کے علاوہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بھی آگے سے آگے ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ ایک ویشیس سائیکل بن جاتا ہے. یعنی کہ ایک چیز دوسرے کی طرف جاتی ہے، دوسرے تیسرے کی طرف، اور اس میں کہیں پہ کوئی بریکیج نہیں آتا، کہیں پہ کوئی خیر نہیں آتی، بھلائی نہیں آتی، اور اس کی وجہ سے جو ملک ہے، اس کی جو اکانومی ہوتی ہے وہ بالکل تباہ ہو کر رہ جاتی ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے گلوبل اثرات بھی آتے ہیں کہ جو ملک پاورفل ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پاورفل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو ملک جو ہیں وہ قرضے لیتے ہیں اور پھر وہی بات ہے کہ اس کے اوپر سود اور انٹرسٹ دے رہے ہوتے ہیں، وہ اور غریب ہوتے چلے جاتے ہیں. تو کہیں سے بھی کوئی پروجیکٹ جو ہوتا ہے وہ بہتری کی طرف جو ہے وہ نہیں جا رہا ہوتا. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی بہت سخت وارننگ دی ہے. ایسے لوگ ہمیشہ اسی جہنم میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. یہ بھی ہمیں فارمولا یہاں پر دے دیا گیا. اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گناہگار کو دوست نہیں رکھتا. جو لوگ ایمان کے ساتھ یعنی سنت کے مطابق کام کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے. اب دیکھیں بار بار آج ہم نے آیات پڑھی ہیں کہ غم سے اور خوف سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا. اگر آج کے بارے میں جہاں جہاں آپ کے پڑھیں ان کو ہائی لائٹ کرتے جائیں، اسپیشلی اگر کسی انسان کو لگتا ہے کہ میری زندگی میں بہت بے چینی ہے، مینٹل النس ہے، ڈپریشن ہے، تو پڑھیں کہ کرنے والے کام کون کون سے ہیں اور ان کی طرف توجہ دیں. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایماندار ہو. یعنی جو پہلے ہو گیا، لیکن اب آپ فیصلہ کریں کہ میں نے کسی بھی سودی کام کی طرف نہیں جانا، اس سسٹم کو میں نے کسی طرح سے بھی پروموٹ نہیں کرنا. اور باقی ہم اللہ پہ کیسے چھوڑتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا ٹریک ریکارڈ دیکھیں گے کہ ہم پہلے کیا کرتے رہے ہیں، آگے ہمارا کیا معاملہ ہے. پھر ہم اپنے رب سے اچھی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. بڑی سخت وارننگ ہے یہاں پر. کیا کہا گیا؟ اور اگر تم یہ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ہم دیکھتے ہیں کہ یہی وہ مقام ہے جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایسی سخت وارننگ آئی ہے کہ یہ ایک اعلان جنگ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس سود کی وجہ سے پورا معاشرہ تباہ ہو کے رہ جاتا ہے. ہاں، اگر تو توبہ کر لے تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک کی مہلت دینی چاہیے، اور معاف کر دینا ہی بہت بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور اس پر ظلم نہ کیا جائے گا. اس سلسلے میں اب ہم چند احادیث بھی دیکھ لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوالی جو ہمیشہ لوگوں سے مانگتا ہے قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے منہ میں گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسکین وہ نہیں جو در بدر جاتے ہیں، کہیں سے 2 ایک کھجور مل جائے گی اور کہیں سے 2 ایک لقمے مل جائیں گے اور کہیں سے 2 ایک وقت کا کھانا مل گیا، بلکہ وہ بھی مسکین ہے جس کے پاس اتنا نہیں جس سے وہ بے پرواہ ہو جائے، اور اس نے اپنی حالت بھی ایسی نہیں بنائی جس سے ہر شخص اس کی ضرورت کا احساس کرے اور کچھ احسان کرے، اور نہ ہی وہ سوال کا عادی ہو. تو آپ دیکھیں کہ خرچ کرنے اور سپینڈنگ اور استعمال کرنے کے سلسلے میں بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے. پھر ہم سود کے اوپر اگر دیکھ لیں کہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے احادیث کے ذریعے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ لوگ سود کھائیں گے. صحابہ کرام نے پوچھا، کیا سب مسلمان سود کھائیں گے؟ یعنی کتنی چنبے کی بات ہے کہ مسلمان سود کھائیں گے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نہ کھائے گا تو اسے بھی غبار تو ضرور پہنچے گا. آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ 100% بھی فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کسی قسم کا انٹرسٹ نہیں لینا، ایزی منی کے طرف ہم نے نہیں جانا، پھر بھی کہیں نہ کہیں کچھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی سودی ہی معاملہ ہے جس میں ہم الجھ کر رہ گئے ہیں. جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، شہادت دینے والے پر، گواہ بننے والے پر، لکھنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، اور فرمایا کہ یہ سب گناہ میں برابر ہیں. یعنی جب سود کا معاملہ ہوتا ہے اس میں پوری چین کو توڑا گیا ہے، ایک شخص کو یہ ذمہ داری نہیں دی گئی ہے. جتنے لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے رسپانسبل ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچائیں.
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے گناہ کے 73 درجے ہیں، جن میں سے سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں سے بدکاری کرے، اور سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ کسی مسلمان کی حتیٰ کہ عزت کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میرا گزر ایک قوم پر ہوا جس کے پیٹ گھروں کے مانند تھے، اور ان پیٹوں میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو پیٹوں کے باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ لوگ سود خور ہیں۔ اسی لیے اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ بہت محتاط رویے کے ساتھ اپنے مال کو دیکھتے رہنا ہے، سکین کرتے رہنا ہے، اپنے مالی معاملات کو دیکھتے رہنا ہے، اور عام لوگوں کی باتیں نہیں سننی، کیونکہ عام لوگ ہمیں اسی بات میں الجھانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ وہ والا سود نہیں ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہوتا تھا، یہ تو ایک ڈیفرنٹ شکل ہے، یہ تو ایک بزنس ٹرانزیکشن ہے، یہ تو ایک ہمارے لیے ریلیکسیشن ہے جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمیں علماء کو کنسلٹ کرنا ہوتا ہے اور ان سے پوچھنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ معاملہ ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رسول سے جنگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک کی مہلت دینی چاہیے، اور معاف کر دینا ہی بہت بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔ یعنی کئی دفعہ انسان سود کی طرف مجبوری کی وجہ سے چلا جاتا ہے، اس وجہ سے جاتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ کسی کام کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بچے ہیں ہمارے، ان کو ایجوکیشن کے لیے، آگے پڑھنے کے لیے جب پیسے ان کے پاس نہ ہو اور ان کو لگتا ہے کہ ان کا کیریئر جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے، تو پھر وہ لون ایسا لے لیتے ہیں، اور وہ بھی سودی لون ہوتا ہے۔ یا یہ کہ کسی انسان کو گھر بنانا ہے اور اس کے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں ہوتا کہ وہ گھر کو مکمل کر سکے، اپنے اوپر چھت رکھ سکے، تو لوگ بھی اسی وجہ سے لون لیتے ہیں۔ اسی طرح سے کئی دفعہ کوئی ایسی مجبوری آتی ہے، کوئی بیماری کی شکل آ گئی ہے، یا اور کوئی ایسا جائز کام ہے جس کی وجہ سے انسان پریشان ہوتا ہے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک وقت میں پورا استعمال کر سکے۔ تو یہاں پر ہمیں ایسے سسٹمز رائج کرنے کی ضرورت ہے جس میں لوگوں کی جو جائز ضروریات ہیں ان کے لیے کوئی اچھے راستے نکالے جا سکیں۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں بہت کلیئرٹی سے ہمیں بہت سی باتیں جو ہیں وہ بتا دی ہیں۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی سختیوں سے نجات دے تو اسے چاہیے کہ تنگ دست کو مہلت دے یا پھر اسے معاف کر دے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی تنگ دست پر یعنی قرض کی واپسی میں آسانی کی تو اس کے لیے ہر دن اس کے برابر صدقہ لکھا جائے گا۔ یعنی آپ سوچیں کہ اگر آپ نے جتنا بھی پیسہ کسی کو دیا ہوا ہے، آپ کے دل میں ایک فیلنگ آ رہی ہے کہ اب یہ ڈیڈ لائن آ چکی ہے اور یہ مجھے نہیں دے رہا، تو اس ڈیڈ لائن سے پہلے بھی وہ آپ کے لیے کیا ہے کہ وہ ثواب لکھا جا رہا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا جس شخص نے کسی تنگ دست پر قرض کی واپسی میں آسانی کی تو اس کے لیے ہر دن اس کے قرض سے دگنا صدقہ لکھا جائے گا۔ اور بریدہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ پہلے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جس شخص نے کسی تنگ دست پر قرض کی واپسی میں آسانی کی تو اس کے لیے ہر دن اس کے قرض برابر صدقہ لکھا جائے گا، اور اب میں نے آپ سے یہ سن رکھا ہے کہ جس شخص نے کسی تنگ دست پر قرضے کی واپسی میں آسانی کی تو اس کے لیے ہر دن اس کے قرض سے 10 گنا کا ثواب لکھا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک قرض کی مہلت باقی ہے تب تک برابر یعنی 1 گنا صدقہ اور ثواب ہوگا، اور جب مہلت ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد قرض خواہ اگر مہلت دے دے تو پھر اس کے لیے ہر دن کے عوض دگنا صدقہ کا ثواب ہوگا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کتنا انسان کو فائدہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو تھوڑا سا مارجن دے دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے یا معاف کر دے قیامت کے دن اللہ اسے اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرض کے معاملے میں بھی بہت ہمیں رہنمائی دیتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت لوگ قرض کے بوجھ تلے ہوتے ہیں، اور جیسے سود کی آیات ہم نے پڑھی ہیں تو سود بھی جو قرض ہوتا ہے وہ انسان کو بالکل جکڑ لیتا ہے۔ کتنے لوگ جو ہیں اپنی جان لے لیتے ہیں، یا یہ کہ کئی دفعہ وہ ادھر سے ادھر بھاگتے پھرتے ہیں کہ ایک سے پیسے لیے اور دوسرے کو پورے کیے، اور جو لوگ جو ہیں وہ سود کا یا انٹرسٹ کا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں وہ امیر سے امیر ہوتے جاتے ہیں، اور سوسائٹی میں فرسٹریشن جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اسی لیے قرض دینا جو ہے
اور پھر یہ کہ اس کو واپس کرنا جو ہے، لوٹانا جو ہے، اس کو آسان رکھا گیا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں یہ ہے کہ ہم قرض دیتے ہوئے بھی پریشان ہوتے ہیں، پیسہ کئی دفعہ ہوتا ہے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ جب ہماری اپنی ضرورت ہوگی تو یہ شخص شاید واپس ہی نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے جو شخص قرض لے رہا ہوتا ہے وہ اس میں خیانتیں کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ یہ سمجھایا کہ ہمیں اپنے سسٹمز کو اگر ہم ٹرانسپیرنٹ رکھنا شروع کر دیں، اس سے بہت سے لوگوں کے لیے آسانیاں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ بہت پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ اگر ہماری زندگی میں یہ قرض ہے تو یہ کیسے ختم ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی نے ہمیں ایک بہت خوبصورت اس سلسلے میں دعا سکھائی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، کہ اے اللہ اپنے حلال کے ذریعے مجھے حرام سے بچا لے اور اپنے فضل و کرم سے مجھے دوسروں کے سامنے دست سوال پھیلانے سے بھی غنی فرما دے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ ہمیں حلال چاہیے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم حرام سے بھی بچتے رہیں، اور پھر تیسری بات کیا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے سب آسانیاں پیدا فرما دے۔ اس سلسلے میں ایک اور ٹپ بھی آپ کو ضرور دینا چاہوں گی کہ کئی دفعہ ہم جب پیسے ہمیں چاہیے ہوں، فائنینشیل ڈیفیکلٹیز ہمارے پاس ہوں، تو ہم ایسی دعائیں مانگتے ہیں، میرے پیسے بڑھ جائیں، تنخواہ بڑھ جائے، کوئی بونس مل جائے۔ تو اگر ہم بونس میں یہ ذرا مانگنا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہے اسی میں برکت ہو جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہی جو کم ہوتا ہے ہمارے لیے بہت کفایت کر جاتا ہے۔ اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں آیت دین، اور یہ بڑی طویل آیت ہے اور یہ بہت اہم آیت ہے، اور اس آیت میں بیسیکلی ہمیں طریقہ سکھایا گیا ہے کہ جب ہم نے کوئی بزنس ٹرانزیکشن کرنی ہے جس میں پیسے کا لین دین ہے تو اس میں کیسے معاملات کو لیا جائے۔ آپ اس وقت پوری ایک چیک لسٹ بنا سکتے ہیں اپنے سامنے کہ پیسے کے معاملے میں آپ کی کتنی مشکلات ہوتی ہیں، کیسے کیسے آپ کو جو ہے مسائل پیش آتے ہیں، اور کس کس طرح سے لوگ آپ سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں یا آپ پریشانی میں الجھے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے، کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے، جسے اللہ نے اسے سکھایا ہے اسے چاہیے کہ وہ لکھ دے، اور جس کے ذمہ حق ہو وہ لکھوائے، اور اپنے اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ کم نہ کرے۔ تو جس شخص کے ذمہ حق ہے وہ اگر نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوائے، اور اپنے میں سے 2 مرد گواہ رکھ لو، اور اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کرو، تاکہ ایک کی بھول چوک کو دوسری یاد دلا دے۔ گواہوں کو چاہیے کہ جب وہ بلائے جائیں تو انکار نہ کریں۔ قرض کو جس کی مدت مقرر ہے لکھنے میں کاہلی نہ کرو، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ کے نزدیک یہ بہت انصاف والی بات ہے۔ یعنی تھوڑا سا اگر ہم اس کو دیکھ لیں کہ پہلی بات کیا کی جا رہی ہے کہ جب بھی انسان قرض کا یا پیسے کا لین دین کرے اس کو لکھ لے۔ کئی دفعہ ہم اپنے ارد گرد مثالیں دیکھتے ہیں کہ 2 بھائی ہیں، 2 فرینڈز ہیں، 2 پرانے بزنس پارٹنر ہیں، اور وہ کوئی کاروبار اکٹھا شروع کرتے ہیں، کوئی جوائنٹ وینچر ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں لکھنے کی کیا ضرورت ہے، وی ٹرسٹ ایچ ادر، ہم ایک دوسرے کو پورا مکمل بھروسے کے ساتھ جو ہے بالکل اندھا اعتماد کرتے ہوئے اپنا پیسہ پکڑا دیتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، کبھی کوئی بعد میں معاملہ بگڑ جاتا ہے، اب ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا کہ ہم نے وہ پیسہ دیا۔ ہماری سوسائٹی میں ایک اور بھی طریقہ ہے کہ اگر کسی کو کہا جاتا ہے کہ پلیز اس کو لکھ لیتے ہیں تو وہ کہتا ہے مائنڈ کر جاتے ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے کہ آپ لکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو ہمیں اس آیت کا ریفرنس دینا چاہیے جو ہم سورہ البقرہ میں پڑھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے رب کا حکم ہے۔ یہ کون سی آیت ہے؟ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 282۔ اور یہاں پر ہم بتائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آسانی کے لیے رکھا ہے کہ سارے معاملات کو ڈاکیومنٹ کیا جائے، پھر یہ کہ اس میں کلیئرٹی ہو، پھر یہ کہ اگر کسی کو لکھنے کے لیے کہا جائے تو وہ انکار نہ کرے۔ ہمیں یہ بھی سکھایا گیا کہ جو لکھا جائے وہ حق کے مطابق لکھا جائے، کیونکہ کئی دفعہ کوئی اسٹرانگ پارٹی ہوتی ہے جس کو بہت اچھی ڈاکیومنٹیشن آتی ہے، اور ساتھ کوئی ویک انسان ہوتا ہے جس کو صحیح طرح سے لکھنا نہیں آتا۔ آپ دیکھیں کئی دفعہ خواتین بھی گھروں میں ایسے معاملے کر رہی ہوتی ہیں، اپنی کسی جاننے والے کو کچھ ضرورت تھی، میں کہ سسرال میں کسی کو دے دیا، بچے بھی کئی دفعہ ایسے فیصلے کر رہے ہوتے، تو ہمیں ہر معاملے میں اپنے بچوں کو، اپنی خواتین کو، اپنے مرد حضرات کو سکھانا چاہیے کہ ڈاکیومنٹیشن بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس میں عدل کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ جب لکھا جائے تو بہت عدل کا معاملہ جو ہے کیا جائے۔ پھر یہاں پہ گواہی کی بھی بات کی ہے، کیونکہ یہ خواتین کے لیے خاص طور پہ بہت ٹچی معاملہ ہوتا ہے کہ جب بھی کہا جاتا ہے کہ 2 خواتین جو ہیں 1 مرد کے برابر ہیں، کئی دفعہ مرد حضرات بھی خواتین کو کہتے ہیں تو تمہاری تو عقل ہی آدھی ہے، اس لیے کہ 2 خواتین کی گواہی جو ہے وہ مل کر بنتی ہے۔ تو تھوڑی سی اس کی بھی وضاحت ہم کر لیتے ہیں
کہ جب ہم بات کرتے ہیں گواہی کی تو ایک مرد کے مقابلے میں ایک عورت کی ہی گواہی ہوتی ہے، لیکن کیونکہ خواتین کے اوپر مختلف کیفیات گزرتی ہیں اور ان کیفیات کی وجہ سے جو ہے وہ کئی دفعہ اس فریم آف مائنڈ میں نہیں ہوتی کہ ان کو سب چیزیں یاد رہیں۔ اس میں کسی ایسی خاتون کی بات نہیں کر رہی جنہوں نے فائنینس کو ایز اے سبجیکٹ پڑھا ہوا ہے اور وہ کسی بڑی اچھی پوزیشن پہ ہیں اور وہ فائنینس کی ہر بات کو کسی مرد سے بھی بہتر سمجھ سکتی ہیں۔ آپ ذرا جنرل ایک معاشرے کی طرف نظر ڈالیں، اکثر خواتین جو ہوتی ہیں پیسوں کے معاملے میں اتنی زیادہ ویل اکوپڈ نہیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پہ لیگل میٹرز کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ جب آپ کو کورٹ کچہری میں جا کر کوئی ایویڈنس جو ہے وہ پروو کرنا ہوتا ہے تو ہماری خواتین تو شاپنگ کے لیے بھی جاتی ہیں تو اپنی ساتھ والی بہن کو کہتی ہیں کہ تم میرے ساتھ چلو، یعنی ان کو یہ معاملہ خود سے ڈیل کرنا جو ہے وہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔ کہاں یہ کہ کوئی لیگل معاملات میں ان کو گھسیٹا جائے اور اکیلی ایک عورت کو بلا کے کہا جائے کہ اب جواب دو، کیونکہ یہ یاد رکھیے گا کہ جب کسی کو وٹنس کے لیے بلایا جاتا ہے یا کوئی ایسی گواہی دینے کے لیے بلایا جاتا ہے اور اگر اس نے کوئی بات غلط بول دی تو اس کی جو گواہی ہوتی ہے وہ نلیفائی ہو جاتی ہے۔ تو مرد اگر گواہی دیتا ہے اور اگر اس نے ایک بات بولی تو وہ نلیفائی ہو سکتی ہے، لیکن اگر خاتون ہے اور اس کو یاد نہیں آ رہا کہ جمعرات کو یہ ہوا تھا یا جمعے کو ہوا تھا، اس کو یاد نہیں آ رہا کہ 10,000 تھے یا 11,000 تھے، اس کو اگر ایسی کوئی بھی بات یاد نہیں آ رہی تو اس کی بہن اس کے ساتھ موجود ہے جس سے وہ کان میں پوچھ لیتی ہے کہ جی کیا تھا معاملہ، اور مشورہ کر کے اگر جواب دے دیتی ہے تو یہ اس کو ایک بونس دیا جا رہا ہے اس کی بہت ساری کیفیات کو اور حالات کو سمجھتے ہوئے۔ بات یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طریقہ دے دیا ہے تو ہمیں اس کو صحیح طرح سے امپلیمنٹ کرنے کی طرف جانا چاہیے، یعنی قرض دیا نہیں جاتا، سود بڑھتا چلا جا رہا ہے، اللہ کے راستے میں ہم پیسہ نہیں لگاتے، سارا دن جب ہمیں اسلام کی کوئی بات یاد آتی ہے تو اس میں سے اس بات کو ہم اچھالتے رہتے ہیں اور اس بات پہ ہم فرسٹریٹ ہوتے رہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، عورت کو کیوں کہا گیا ہے کہ 2 عورتیں جو ہیں وہ ایک مرد کی گواہی کے برابر ہیں۔ تو اصل جو ایشوز ہیں، جو اصل چیزیں ٹھیک کرنے والی ہیں، ان کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ تو یہ لیگل میٹرز ہیں جہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے اور لیگل میٹرز کی جو اپلیکیشن ہے ان کو صحیح طرح سے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا ہے ذالکم اقسط عند اللہ واقوم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی بات کی ہے وہ بہت انصاف والی ہے اور گواہی کو بھی زیادہ درست رکھنے والی ہے اور شک و شبے سے بھی زیادہ بچانے والی ہے۔ وہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو تو تم پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو، نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو، اور اگر تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے۔ یہاں پہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے جیسے چھوٹی موٹی ڈیلنگ ہے، جیسے ہم کئی دفعہ کسی کو کہتے ہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے ذرا آپ کے پاس 1,000 5,000 ہے ذرا دے دیں، ضروری کام ہے۔ اب آپ کہیں کہ اچھا نہیں، اس کے لیے بھی ہم سٹیمپ پیپر تیار کریں گے، اس کے لیے بھی گواہ لے کر آئیں گے، اس کے لیے بھی وٹنس کھڑا ہوگا، نہیں۔ چھوٹی موٹی ڈیلنگ کے لیے آپ نے بازار سے کوئی چھوٹی سی چیز لے لی اور آپ کو لگا کہ آپ نہیں اس سے کوئی ڈاکیومنٹیشن ایسی کر سکے تو اس میں ضرورت نہیں ہے، لیکن جہاں بڑے معاملات ہیں وہاں کی خاص طور پہ بات کی جا رہی ہے۔ پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کسی کو تھریٹ نہ کیا جائے۔ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جو لکھ رہا ہے اس کو ہی کہا جاتا ہے کہ اس طرح سے ڈاکیومنٹ کرو، کیونکہ لیگل ڈاکیومنٹیشن بھی ہر ایک کے لیے پڑھنا جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اور کئی لوگ جو ہوتے ہیں بیچارے غریب غربا، ان کو کہا جاتا ہے یہاں آپ دستخط کر دیں، یہاں آپ انگوٹھا لگا دیں، اور وہ جو ہے ان کا سارا مال جو ہے اس طرح سے ہڑپ کر لیا جاتا ہے۔ اسی لیے اس آیت کے آخر میں کیا کہا جا رہا ہے؟ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یعنی اگر ہم یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ بڑی کلیئرٹی سے، ٹرانسپیرنسی سے رجسٹر ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے کیا کہا گیا؟ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں یہاں پر تعلیم دے رہا ہے، سکھا رہا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ سب سے طویل آیت ہے اور اس میں بہت ہی سٹرونگ میسیجز ہیں جن کو جتنے لوگ کاروبار کرتے ہیں یا ایسے پیسے کا لین دین کرتے ہیں ان کو خاص طور پہ وضاحت سے سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور اپلائی کرنا چاہیے۔ اگر تم سفر پر ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن قبضے میں رکھ لیا کرو۔ ہاں، اگر آپس میں ایک دوسرے پر اطمینان ہو تو جسے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کر دے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، جو اسے چھپا لے وہ گناہگار دل والا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ اب یہاں پہ ایکسیپشنز بھی آ جاتی ہیں، جیسے انسان کئی دفعہ سفر میں ہوتا ہے
اور وہاں پر اس نے پلان نہیں کیا ہوتا اور اس کو ایک دم سے کوئی ڈیلنگ کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو اب اس کا کیا طریقہ ہوگا وہ بھی یہاں بتا دیا گیا۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہم سورہ البقرہ کے اختتام پہ پہنچ رہے ہیں اور بہت اہم آیات ہیں اور اب ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے، تمہارے دل میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ اس کا حساب تم سے لے گا، پھر جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے سزا دے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں جو ہے انہوں نے ہمیں غمزدہ کر دیا، اور ہم نے خیال کیا کہ اگر کسی کے دل میں گناہ کا خیال بھی آئے تو اس کا بھی حساب ہوگا، تو پھر انہیں معلوم نہیں کہ ان کی معافی ہوگی کہ یا نہیں ہوگی، اور یہ بات انسان کے اختیار سے تو باہر ہے۔ تو اس پر چند صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہی مسئلہ بیان کیا۔ اب دیکھیں نا، سوچوں پہ تو انسان کا کئی دفعہ اختیار ہی نہیں ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ کہو کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور صحابہ کرام نے ایسا ہی کہا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی جو آیات ہیں وہ نازل ہوئیں۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے دل میں بہت سے خیالات آتے ہیں، لیکن انسان ایکچولی پریکٹیکلی کیا کرتا ہے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے دلی خیالات سے درگزر فرما لیا گیا ہے، گرفت اس بات پر ہے جو منہ سے نکلے یا انسان اس کے مطابق عمل کرے۔ اسی لیے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے جب میرا بندہ برائی کا ارادہ کرے تو اسے نہ لکھو۔ یعنی جب دل میں کوئی بری سوچ آتی ہے نا، کئی دفعہ انسان کو کسی پہ غصہ ہوتا ہے اور وہ آتا ہے، انسان کہتا ہے وہ آئے گی نا تو میں نے سلام بھی نہیں کرنا، پھر کیا ہے جب تک اس کے لیے برائی اس سے سرزد نہ ہو جائے۔ پھر کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ آتا ہے تو انسان خود ہی اپنے اوپر ملامت کرتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے، مجھے سلام کر لینا چاہیے، مجھے تو اللہ سے اجر چاہیے۔ اور اگر وہ برائی کرے تو ایک برائی لکھو، جب بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو نیکی لکھ لو، اور اگر وہ نیکی کر بھی لے تو پھر اس کو نیکی کے بدلے 10 نیکیاں لکھ دو۔ یعنی اگر انسان نے ایک برائی کا ارادہ کیا اس کو روکا گیا، پاز دیا گیا وہاں پہ، اور اگر وہ برائی نہیں کرتا تو اس کو بھی نیکی لکھ لیا گیا، اور اگر وہ برائی کرتا ہے تو وہ ایک ہی برائی لکھی گئی، نیکی کا ارادہ کرتے ساتھ ہی فوراً اس کو لکھ لیا گیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے کس قدر آسانیاں ہیں اگر ہم اس کو سمجھیں۔ آج کے دور میں یہ جو مسئلہ ہے دل کی سوچوں کا، یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہوا ہے۔ میں کتنے لوگوں کو جانتی ہوں جو کہ اس بات پہ پریشان رہتے ہیں کہ ہم کسی اور کی بات کیا سنیں، ہم لوگوں کی فکر اب ہم نے چھوڑ دی ہے، ہماری سیلف ٹاک ہی اتنی نیگیٹو ہے، ہم سارا دن اپنے بارے میں ہی پریشان رہتے ہیں، اپنے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیسے رہنا ہے۔ ان کو ہم کہتے ہیں اینٹس، آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹس۔ سارا دن کچھ نہ کچھ دماغ میں پکتا ہی رہتا ہے، وہ جو پکتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا۔ اور بہت سے ایکسپرٹس جو ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر ہمارے ذہن میں اس طرح کی اینٹس، نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں تو ان سے ہم کیسے ڈیل کریں۔ ہم اس وقت اپنے دماغ کو کسی اچھی سوچ کی طرف لے کر جائیں۔ ہم روزانہ صبح اٹھ کر کم از کم 3 باتیں ایسی لکھیں جو ہمیں شکر گزاری کی طرف لے کے جائیں، یعنی ہم سوچیں مجھے آج کن 3 باتوں کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اسی طرح سے ہم واک کریں، ہم ہیلدی کھانا کھائیں، اسی طرح سے ہم ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں جو کہ اچھی اور مثبت سوچ والے ہوتے ہیں، پھر یہ کہ اپنے آپ کو کسی کنسٹرکٹیو کام میں لگائیں۔ اسی طرح طویل سجدے کریں، یعنی آپ جتنا میڈیٹیٹ کرتے ہیں، جتنا زیادہ مائنڈفل ہوتے ہیں تو اس طرح کی سوچیں جو ہیں، بیکار سوچیں آپ کے جسم سے، ذہن سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو لوگ ان سوچوں کو پالنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے بارے میں اسی طرح سے پریشان رہتے ہیں کہ کیا ہوگا میرا، کسی کو پتہ چل گیا، اللہ تعالیٰ کیا سوچے گا، تو پھر یہ سوچیں اس پہ حاوی ہو جاتی ہیں اور پھر اس سے آگے انسان جو ہے وہ بڑھ نہیں سکتا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو 2 آیات آ رہی ہیں جہاں پر سورہ البقرہ کا اختتام ہو رہا ہے، یہ بہت اہم آیات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے تو وہ رات بھر اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمانے سے 2000 سال قبل ایک کتاب کو تحریر فرمایا
اور اس میں سے 2 آیتیں نازل فرمائیں جن کے ساتھ سورہ البقرہ کو ختم کیا گیا۔ جس گھر میں یہ دونوں آیتیں 3 رات مسلسل تلاوت کی جائیں تو شیطان اس گھر کے نزدیک نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات 3 چیزیں جو ہیں وہ تحفے میں ملی۔ نمبر 1 تھا 5 نمازیں، دوسری سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور ہر اس مسلمان شخص کی مغفرت کا وعدہ جو بغیر شرک کیے ہوئے فوت ہو گیا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں یہ بہت اہم ہیں، ان کو یاد بھی کرنا چاہیے، ان کو پڑھنا بھی چاہیے، اور آپ اپنی فیملی کے لیے بھی ٹارگٹ رکھ سکتے ہیں کہ اگر بچوں کو یاد نہیں تو ان کو آپ عادت بنائیں کہ سوتے وقت پہلے ان کو ریکارڈنگ سنا سکتے ہیں یا ان کو یاد کرا سکتے ہیں، تاکہ وہ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی اور ان آیات کو تو ضرور پڑھیں اور پھر سورہ الملک بھی یاد کریں۔ تو ان آیات کو ہم ذرا دیکھتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا پیغامات ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ کی جانب سے اتری اور مومن بھی ایمان لائے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جس طرح سورہ البقرہ کے آغاز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان کی بات کی اور ہم نے ایمان کے بارے میں غور و فکر کیا، اسی طرح سورہ البقرہ کے اختتام پر بھی ہم اسی بات کو دوبارہ سے ریوائیو کر رہے ہیں، تر و تازہ کر رہے ہیں کہ رسول ایمان لائے اور مومن بھی۔ یعنی ہمارے لیے کیا اہم ہے کہ جو راستہ ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور بتلایا ہم اسی پر چلیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم جدائی نہیں رکھتے۔ انہوں نے کہہ دیا ہم نے سنا اور مانا، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں۔ بہت ہی امپورٹنٹ فارمولہ یہاں پر ہمیں دے دیا گیا، کیونکہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ جو فارمولہ ہے سمینا و اطعنا، یعنی اگر ہم یہ اپنا سلوگن بنا لیں کہ میں نے جو سننا ہے اس کو ماننا ہے۔ ہماری پرابلم یہ کہ سنتے تو ہم ہیں لیکن کس کی سنتے ہیں؟ سب سے پہلے تو جو ڈرامہ آ رہا ہے اس کی سنتے ہیں، جو فلم دیکھتے ہیں اس کی سنتے ہیں، ہمارا یوتھ جو ہے جو گانے سنتا ہے اس کی سنتا ہے، جو آن لائن گیمنگ کھیلتے ہیں اور طرح طرح کی گیمز ہیں اس میں جو جو گالیاں ہیں، لینگویج ہے وہ سنتے ہیں اور اس کو ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ اکثر اوقات ہم کہتے ہیں ہاں یہ تو سب کرتے ہیں، تو سن تو ہم رہے ہیں اور مان بھی رہے ہیں، لیکن یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ سمینا و اطعنا۔ جو ہم نے اللہ کے احکامات میں سے سنا، جو ہم نے احادیث کو پڑھا، جب ہم سنتے ہیں تو اس کے مطابق ہم اطاعت کتنی کرتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے ایک ضروری بات ہے جس کو ہم سمجھیں، کیونکہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سن لیتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں۔ ان کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ فل سپیڈ اچھے راستے پہ چل رہی ہے، دل میں بھی سکون ہے، کلیئرٹی بھی ہے، جو کام کرنا ہے کیسے کرنا ہے ان کو بھی سمجھ ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نہ سنتے ہیں نہ اطاعت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں جانا کسی بھی ایسی گیدرنگ میں۔ وہ اگر کسی ٹی وی چینل پہ بھی ان کو یہ سننے کو مل رہا ہو تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بٹن چینج کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہو کیا درس ہے، کیا یہ بتا رہے ہیں، مجھے سب کچھ پتا ہے، میں نے بچپن سے پڑھا ہوا ہے۔ اور تیسری کیٹیگری کون سی ہوتی ہے؟ سمینا، لیکن سن لیا لیکن کریں گے وہی جو ہمارا دل چاہتا ہے۔ وہ آپ کو ایسی کہانیاں سناتے رہتے ہیں کہ میں تو بہت درسوں پہ جاتی ہوں، میں تو پچھلے 15 سال سے درس سن رہی ہوں، لیکن نہ ان کی زبان سے لگتا ہے کہ ان پہ کوئی اثر ہوا ہے، نہ ان کے دل میں کوئی ایسی کیفیت آتی ہے، نہ ان کے باقی جو ایکشنز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں۔ اور پھر ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ غفرانکا، کہ اے ہمارے رب ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں، اور کیونکہ ہمارا لوٹنا اپنے رب کی طرف ہے۔ یعنی کون اپنے اوپر چیکس اینڈ بیلنسز لگاتا ہے نا؟ جس انسان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میری کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے، میرا کوئی محاسبہ ہے، مجھے کہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ہمیں بہت زیادہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو، کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ جب انسان رات کو بیٹھتا ہے، اور ہمیں خاص طور پہ رات کو سونے سے پہلے کہا گیا ہے کہ ان آیات کو پڑھ لیا جائے۔ اب دیکھیں رات کو جب ہم بیٹھتے ہیں نا تو ہم بڑے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، سارا دن کے کام، اور جب ہم سارے دن کی ایکٹیویٹی کرنے کے بعد
سونے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمیں اپنے مسئلے یاد آتے ہیں. کسی کے گھر میں کوئی اسپیشل نیڈ بچہ ہے, اس بچے کی ضروریات ایسی ہیں. کسی جگہ پر شوہر بیوی میں اختلافات ہیں, کہیں پر میکر اور سسرال کی جنگ چل رہی ہے, کہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کی اپنی ذات کی بہت سی الجھنیں ہیں, جھگڑے ہیں, بزنس کی پریشانیاں ہیں, جاب کا, فائنینسز کا مسئلہ ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے بھی کتنے چیلنجز ہیں لوگوں کی زندگی میں. تو جب آپ سارے کام کرنے کے بعد تھک ہار کے بیٹھتے ہیں تو آپ کو وہ سارے مسئلے یاد آتے ہیں اور آپ کا دل دماغ سن ہو جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں میں اس سے آگے نہیں چل سکتی, میں نہیں کوئی بھی اپنے معاملات کو سمیٹ سکتی. تو وہاں پر جب ہم یہ آیات پڑھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کے لیے پھر یقین دہانی لیتے ہیں کہ نہیں, یہ میری استطاعت میں تھا. میرے اللہ نے, میرے رب نے مجھے ایسی کسی آزمائش میں نہیں ڈالا جو میرے لیے مشکل تھی. اور اگر مجھے مشکل لگ بھی رہی ہے تو میں اپنے رب سے یہی دعا کر رہی ہوں کہ میرے رب میری وسعت سے زیادہ مجھے نہ آزمانا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو ہم نیکی کریں, جو ہم برائی کریں, پھر ہم کیا کریں, اس کو سمجھیں یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اور پھر ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, ہم سے اگر بھول چوک ہو جائے تو ہمارے رب ہمیں اس پر نہ پکڑنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کی خطا, بھول چوک اور جس کام میں اس پر جبر کروایا گیا ہو ان تینوں سے معاف فرمایا ہے. تو یعنی اگر آپ بھول گئے ہیں کسی بات پہ, بہت سے لوگ اسی پریشانی میں پوچھتے رہتے ہیں وہ جی میں نماز پڑھنی بھول گئی تو کیا کروں, تو جیسے ہی یاد آئی فوراً پڑھ لیں. وہ میں نے کسی کے کوئی پیسے لوٹانے تھے, میں بھول گئی, کیا کروں, ابھی لوٹا دیں جیسے ہی یاد آ گئے. وہ روزے میں نے بھول کے کھا لیا, کوئی بات نہیں, روزہ نہیں ٹوٹا کیونکہ آپ کے ذہن میں نہیں تھا اور آپ نے کھا لیا. تو ہمارا رب بڑا غفور الرحیم ہے. ہاں اگر ہم بھول گئے, اب ہم اس کو کیری کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں چلو کھا ہی لیا تو پوری ڈش کھا لو, بھول ہی گئے ہیں نماز پڑھنی تو چھوڑ دو, اگلی بھی بھول جاؤ کسی کام میں. تو جو جان بوجھ کر اپنے آپ کو اس ٹریک پہ لگاتا ہے, ظاہر ہے اس کے لیے پھر مشکلات ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا مانگتے ہیں کہ ہم پہ کوئی ایسا بوجھ نہ آئے جو پہلی امتوں پہ تھا. اور پھر ہم جن بوجھوں کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے, ہم یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے وہ بھی مانگ رہے ہیں. آپ دیکھیں, آپ جب یہ دعا پڑھتے ہیں رات کو سوتے وقت آپ فریش ہو جاتے ہیں, آپ کو نیند بھی اچھی آتی ہے. کتنے لوگوں کا یہ مسئلہ, وہ کہتے ہیں کہ میں جب رات کو سوتی ہوں تو مجھے اتنے مسئلے یاد آتے ہیں, مجھ سے سویا نہیں جاتا. لوگوں کو سلیپنگ پلز کھا کر بھی نیند نہیں آتی, اس وجہ سے کہ ان آیات پہ غور و فکر نہیں ہوتا. تو ہم پھر کیا دعا مانگ رہے ہیں, واعفو عنا, ہمارے رب ہمیں بخش دے, ہم سے درگزر فرما, واغفر لنا. واعفو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس اگنور کرتے, اس کو سامنے ہی نہ لائیں. جیسے ہوتا ہے کہ ٹیچر ایک ایگزامز میں چیک کرتی ہے, اچھا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, اس سے کوئی غلطی بھی ہوگی, کہتی کوئی بات نہیں جانے دو اس غلطی کو. اور واغفر لنا, غفرہ سے, غفرہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ دینا کسی چیز کو.